بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں مگن قرآن و سنت کے لحاظ سے زندگی گزار رہے ہوں گے اور وظائف پر عمل کرتے ہوئے خوشحال زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا خاص مجرب بابرکت اور پیارا ترین دن ہے اور 15 محرم الحرام یعنی آدھا محرم الحرام گزر چکا ہے اور آج محرم کی 15 تاریخ ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور مجرب ترین عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس خاص عمل سے آپ کے تمام خاص ترین کام کو مکمل کر دے گا، اور اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے سامنے دولت کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ تو بس اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ترین وظیفہ ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا کام دکھانے والا ہے۔ اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اس عمل سے آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، آپ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارو گے۔ کبھی کسی کے سامنے آپ سب کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو سب سے بڑی جو ذلت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ سب سے بڑی ذلت ہوتی ہے۔ تو انسان ہمیشہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ذلت سے بہتر موت عطا فرما دے، تو کبھی بھی کسی کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلائیں، اور جو ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو منع کریں کہ اے میرے بھائی تو ہاتھ نہ پھیلا، بلکہ اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اتنی محنت کریں کہ کبھی آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، تیرے محبوب کا میں واصف ہوں، دے زباں میں میری اثر یا رب، تیری رحمت جو میرے ساتھ رہے، مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا رب، ایسا مجھ کو گما دے الفت میں، نہ رہے اپنی کچھ خبر یا رب، سختیوں سے مجھے بچا لینا، رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب، مجھے میرے سینے کو اپنی الفت سے بطفیل مصطفیٰ بھر یا رب، اور اے غفار سب گناہ اس کے عفو کر یا رب، ہمارے سب گناہ معاف کر یا رب۔ رب تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ کریم کے سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں، اور رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء اور رسل کے سردار ہیں۔ تو اس میں استغفار کی بھی چند حکمتیں بتائی گئی ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ تو اللہ کریم کے سب سے مقبول ترین بندے یعنی دونوں جہان کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے استغفار کریں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود استغفار کی کمی رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فوائد ملتے ہیں۔
ایک یہ کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کئی پریشانیوں کا صرف ایک ہی وظیفہ چاہیں، تو یہ سن لیجئے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اسے بھی یہی فرمایا۔ اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا اور تم پر شراٹے کا موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ پاک گناہوں سے بھی معافی عطا فرماتا ہے اور رزق کی بھی زیادتی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے سن لیا، آپ نے 15 محرم الحرام یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ 100 مرتبہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے استغفار یعنی استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، 100 بار استغفر اللہ، 100 بار اللہ الصمد۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ چلتے پھرتے بھی عمل یہ کر سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کو کہیں بیٹھ کر ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اسی طرح سے آپ لوگ کمنٹ سیشن میں ہمیں میسیجز کرتے رہیں۔ اللہ پاک کے سامنے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا کہا سنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار دولت عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، جو میرے بہن بھائی اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی تمام حاجتیں پوری کرے، رزق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے وظائف کرتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ کمنٹ سیشن میں اپنا ضرور نام لکھیں۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔